عزیز طلبہ و طالبات، فروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے لیکچرز کو بہت اچھے سے سن رہے ہوں گے، رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں گے اور اپنے ایگزامس کی تیاری میں بھی لیکچرز کو باقاعدگی سے سن رہے ہوں گے۔ تو کلاس ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں سفر طائف کی ایکسرسائز جو ہے اس کے بارے میں۔ سفر طائف کا مطلب ہے کلاس طائف کا سفر۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اس کی ایکسرسائز میں سب سے پہلے ہمیں نظر آ رہے ہیں ایم سی کیوز۔ ان ایم سی کیوز کو شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ علم اضافے کی دعا پڑھیں گے۔ کیا ہے علم اضافے کی دعا؟ بالکل ٹھیک، ربی زدنی علما۔ ٹھیک ہے، 3 دفعہ پڑھنی ہے ہم نے دعا، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اب اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں سب سے پہلے ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے کوئی بھی سبق کو شروع کرنے سے پہلے، یاد کرنے سے پہلے، تاکہ ہمارا سبق آسان ہو، ہمیں اچھے سے یاد ہو اور ہمیں اچھے سے ہماری نالج میں بھی اضافہ ہو۔ اب دیکھیں سب سے پہلا نمبر ہے طائف شہر کا۔ شہر کس کا شہر ہے؟ طائف یعنی کہ مصر کا شہر ہے، ایران کا، عرب کا یا پھر حبشہ کا؟ تو ہم نے پڑھا تھا کہ عرب کا شہر ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ عرب کے اوپر ٹک مار کرنا ہے تاکہ آپ کو ایگزامس میں جب آئے تو آپ کو پتہ ہو کہ عرب جو ہے، جب آپ تیاری کرنے بیٹھیں تو آپ کو پتہ ہو یہ بات اچھے سے کہ طائف جو ہے وہ کس کا شہر ہے؟ عرب کا شہر ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی آگے نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے 10ویں سال تبلیغ دین کے لیے سفر کیا۔ نمبر 1 ہے جدہ کی طرف، نمبر 2 ریاض کی طرف، پھر نمبر 3 ہے طائف کی طرف، نمبر 4 ہے مدینہ کی طرف۔ ٹھیک ہے، مدینہ منورہ کی طرف۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن کو غم کا سال قرار دیا تھا، اور یہ نبوت کا جب 10واں سال تھا تو یہ غم کا سال جو واقع ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم کا سال اس لیے قرار دیا تھا کیونکہ اس سال آپ کے چچا ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ تو اسی سال جو ہے وہ آپ نے کیا کیا تھا؟ طائف کی طرف سفر بھی کیا تھا، یعنی کہ بعثت کے 10ویں سال ہی آپ نے طائف کی طرف سفر کر کے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا تھا۔ تو نمبر جیم جو ہے اس کا ٹھیک ہوگا، طائف کی طرف۔ اگلا دیکھیں کلاس ہمارے پاس موجود ہے نمبر جیم۔ سفر طائف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ ان کے ساتھی کون کون سے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی طرف سفر کیا تھا تو آپ کے ساتھ اور کون تھا؟
ہم نے پڑھا تھا چیپٹر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہمیں اچھے سے پتہ ہونا چاہیے کہ سفر طائف میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کیا تو ان کے ساتھ کون شامل تھا؟ بالکل ٹھیک، حضرت زید بن حارثہ، یعنی کہ اس کا جو بے پارٹ ہے وہ ٹھیک ہے۔ بے پارٹ کون سا ہے کلاس؟ یہ والا، ٹھیک ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہمارا پارٹ ٹھیک رہے گا اور اس کے اوپر آپ نے ٹک لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ بے پارٹ کے اوپر پہلے کا جیم ہے، دوسرے کا بھی جیم ہے اور تیسرے کا بے پارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے جی کلاس، یہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم آگے کی طرف چلیں گے۔ اوکے جی کلاس، نیکسٹ ہمارا ایم سی کیوز نمبر ہے جی دال۔ طائف کے باغ کے مالک تھے، نمبر 1 عتبہ اور شیبہ، نمبر 2 ابو لہب اور ابو سفیان، نمبر 3 ابو جہل اور ابو سفیان، اور نمبر 4 جو ہیں وہ امیہ اور ولید۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کیا تھا تو اس سفر کے دوران جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف جب پہنچے تھے آپ، تو آپ نے وہاں پر ایک باغ میں قیام کیا تھا اور اس باغ کا نام تھا، یعنی کہ اس باغ کا جو مالک تھے وہ عتبہ اور شیبہ تھے، ٹھیک ہے۔ وہ طائف کا باغ تھا اور اس کے مالک عتبہ اور شیبہ تھے، جو آپ کا نمبر 1 پر ہے۔ عتبہ اور شیبہ یہ دونوں ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے، یہ والا پوائنٹ آپ کا ٹھیک ہے۔ اگلا ہے طائف مکہ مکرمہ سے فاصلے پر ہے، 70 کلومیٹر، 80 کلومیٹر، 90 کلومیٹر یا پھر 100 کلومیٹر۔ تو ہم نے پہلے ہی پیراگراف میں چیپٹر میں پڑھا تھا کہ طائف جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے فاصلے پر ہے 90 کلومیٹر، یعنی کہ 90 کلومیٹر کے فاصلے پر طائف جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے فاصلے پر ہے، ٹھیک ہے کلاس۔ یہ ہمارا فرسٹ کوسچن کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم سیکنڈ کوسچن کی طرف چلیں گے۔ آپ نے ٹک لگا لیے ہوں گے، اگر کسی نے نہیں لگائے تو دال والے کا الف ہے اور ہے والے کا جیم پارٹ ہے۔ آگے دیکھیں، خالی جگہ پر کرنی ہے آپ نے۔ نمبر 1 عام الحزن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ دین کے لیے تشریف لے گئے، تو یہاں پر خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ طائف تشریف لے گئے، ٹھیک ہے۔ عام الحزن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ طائف کیسے لکھنا ہے؟ توئے الف تا حمزہ اور فے، طائف، ٹھیک ہے۔ چلیں جی کلاس، یہ آپ کا کوسچن نمبر 2 جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور کوسچن نمبر 1 کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ چلیں جی کوسچن نمبر 2 کی طرف نیکسٹ پیج میں چلتے ہیں، جو ہمارا پیج نمبر 56 ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم نیکسٹ پیج سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیج نمبر ہے ہمارا 56 اور ہمارا کوسچن نمبر 2 چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا جو سفر کیا تھا اس کے بارے میں ہماری خالی جگہ تھی، جو ہم نے خالی جگہ نمبر 1 جو ہے وہ پیج نمبر 55 میں اپنی ڈن کر لی تھی۔ اب ہم نیکسٹ پیج پہ آ رہے ہیں، پیج نمبر ہمارا 56 ہے۔ آپ اپنی بکس کھول لیں اور ساتھ میں اپنی پینسلس بھی نکال لیں تاکہ آپ اپنی خالی جگہ کو فل کر سکیں۔ میں ڈکٹیٹ کرواؤں گی تاکہ آپ کو خود بھی لکھنا آئے، ٹھیک ہے۔ ہمارا بے پارٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر جو کیا تھا کس طرح سے کیا تھا، ڈیش فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے اس خالی جگہ کا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ انہوں نے کسی چیز پہ سوار ہو کے طائف کا سفر کیا تھا یا پھر پیدل کیا تھا یا کس طرح سے کیا تھا۔ تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو
دین کی تبلیغ کے لیے سفر طائف کیا تھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل چل کے کیا تھا۔ پے یہ دال آپ گٹھا لکھیں گے اور لام الگ سے، ٹھیک ہے، پے یہ دال اور لام، پیدل فرمایا، اس طرح سے۔ نیکسٹ ہمارے پاس خالی جگہ نمبر جیم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ڈیش میں پناہ لی۔ پناہ کا مطلب ہے قیام کرنا، وہاں پر ٹھہرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا تھا تو آپ نے کہاں پر قیام کیا تھا، کہاں پر ٹھہرے تھے آپ؟ تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ ایک باغ میں آپ نے پناہ لی تھی، بیری باغ غائن باغ، ٹھیک ہے، خالی جگہ میں باغ لکھنا ہے آپ نے۔ اگلا ہے دال پارٹ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے ڈیش سرداروں کو اسلام کی دعوت دی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کون بتائے گا، کس کو پتہ ہے؟ شاباش، بالکل ٹھیک، 3 سرداروں کو اسلام کی دعوت دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے انکار کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ٹھیک ہے، اللہ کے پیغام کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی تھی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ہمارا پارٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ڈیش سال طائف کا سفر فرمایا۔ ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کون سا نبوت کا سال تھا، 10واں سال تھا، 11واں، 12واں، 13واں، کون سا سال تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا تھا؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہی عام الحزن، یعنی کہ جس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا سال قرار دیا تھا، جس سال آپ کے چچا اور آپ کی جو زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی تھی، تو آپ نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا تھا، اور پھر آپ نے اسی سال جو ہے وہ طائف کا بھی سفر کیا تھا۔ تو کون سا سال آئے گا؟ 10واں سال، دال الگ سے لکھیں گے، سین واو الف اور نون غنہ، ٹھیک ہے۔ تو کیا بن جائے گا؟ 10واں سال، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، ہماری خالی جگہ ہو گئی ہیں کمپلیٹ، سیکنڈ کوسچن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اگلا کوسچن ہے ہمارا مختصر جواب لکھیں، سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس۔ اب دیکھیں اس میں کتنے کوسچنس ہیں؟ 4 کوسچنس ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم نے اس کی شارٹ آنسرز دینے ہیں، زیادہ لمبے نہیں دینے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ کہیں کسی جگہ پہ نام ہوتا ہے، کسی جگہ پہ ہم سے کوسچن پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے، تو وہ دونوں جو کوسچنس ہوتے ہیں وہ 2 نمبر کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اوپر بھی لکھا ہوا تھا کہ شارٹ کوسچن کا یہ مطلب یہی ہوتا ہے کلاس، کہ آپ نے بالکل جو کوسچن آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ نے جسٹ اسی سے ریلیونٹ رہنا ہے، ادھر ادھر کی بالکل بھی باتیں نہیں کرنی، اور جیسے آپ کو کوسچن پوچھا جاتا ہے کہ کسی کا نام پوچھا جاتا ہے، کوئی ڈیٹ پوچھی جاتی ہے، تو آپ نے جسٹ وہی چیز لکھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 1 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کیوں فرمایا؟ یہ تو ہر ایک بچے کو آنا چاہیے، کیونکہ ہم نے بہت زیادہ بار جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ سفر طائف کا مطلب یہی ہوتا ہے، سین فے رے کے نیچے جب زیر آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سفر، اس کو پڑھا جاتا ہے سفرے، رے بڑھیے نہیں پڑھنا آپ نے، رے کے نیچے جب زیر ہوتی ہے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں سفر طائف۔ اس کا مطلب ہوتا ہے رے کے نیچے جب زیر آتی ہے تو کا کی یا کے کا مطلب یہاں پر اخذ کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ طائف کا سفر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا جو سفر تھا وہ کیوں کیا تھا، کیا خاص وجہ تھی؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی تو آپ پر پہلی وحی نازل کی گئی۔ ہم نے پہلی وحی کے بارے میں بھی پڑھا تھا، نزول وحی کا واقعہ یاد ہے نا آپ کو، یہ چیپٹر تھا ہمارا، تو اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پیغام اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تو آپ نے جو ہے وہ اس پیغام کو پھیلایا۔ جی اسٹوڈینٹس، تو ہمارا آپ اپنی کاپی کھول لیں اور اپنی کاپی پہ لکھنا شروع کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ کے لیے طائف کا سفر کیا، ٹھیک ہے، کیا لکھنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ شارٹ کٹ جو ہے وہ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں، سواد اس طرح سے آگے لے کے جا کے اور یہاں پہ ہے کی طرح سے ہم بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پورا نام بھی لکھیں تو آپ کو
جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر دین کی تبلیغ کے لیے کیا۔ آگے ہے جی ہمارے پاس سیکنڈ کوسچن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس باغ میں پناہ لی وہ کس کی ملکیت تھا؟ اب دیکھیں یہاں پر ہم سے جسٹ اس کے نام کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ باغ کس کا تھا۔ ملکیت کا مطلب ہوتا ہے کہ کس کی جائیداد تھی وہ، ٹھیک ہے، جس زمین پر وہ باغ جو ہے وہ بنایا گیا تھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی یا وہاں پر قیام کیا تھا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ باغ تھا ایک دو اشخاص جن کا نام تھا عتبہ اور شیبہ، ٹھیک ہے، ان کا تھا عین تے بے اور ہے، عتبہ اور شیبہ، شین یہ بے اور ہے۔ یہاں پر جسٹ آپ نے، لیکن آپ نے آنسر کو اسی طرح سے پورا لکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس باغ میں پناہ لی وہ عتبہ اور شیبہ کی ملکیت تھا۔ کس کی جگہ آپ نے پورے ان کے دونوں کے نام بتانے ہیں، ٹھیک ہے، اور لیکن آنسر میں یہ نہیں بتانا کہ جسٹ آپ نے عتبہ اور شیبہ لکھے تو بس، آپ نے پورا آنسر اس طرح سے لکھنا ہے جس طرح سے میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے۔ اگلا کوسچن ہے کلاس ہمارے پاس جیم پارٹ، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیا پیغام لے کر آئے؟ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک پیغام آپ کے پاس لے کر آئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی کے وقت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر وہ پوچھ رہے ہیں ہم سے سوال کس کے بارے میں؟ سفر طائف کے بارے میں، جب لوگوں نے، طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکالیف دیں، پریشان کیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے پاس پیغام لے کر آئے کہ اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں کو میں دو پہاڑوں کے درمیان پس کر رکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار کر دیا تھا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی قوم میں سے، ان کی آنے والی جو لوگ ہیں، نسل ہے ان کی، اس میں سے کچھ لوگ ہوں جو اسلام کو ماننے والے ہوں، اللہ کو ایک ماننے والے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف کر دیا تھا۔ یہاں پر ہم کیا لکھیں گے اس جواب کو؟ یہ میں نے پورا بیک گراؤنڈ اس لیے بتایا تھا کہ آپ کو پتہ ہو کہ اس آنسر کا، اس سوال کا کیا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے کہ اگر آپ کہیں تو ہم ان کو، یعنی کہ طائف والوں کو جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں، ان کو دو پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ پس کر رکھ دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے، اس کا مطلب یہ پس کر رکھ دینے کا، ٹھیک ہے۔ بس آپ نے جسٹ پیغام بتانا ہے، وہ میں نے تفصیل اس لیے بتائی ہے تاکہ آپ کو یاد آئے کہ ہم نے وہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے سوال نمبر 4 ہمارے پاس۔ تو اگلا سوال ہے ہمارا لاسٹ کوسچن رہ گیا، سفر طائف سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کلاس آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو ہے وہ سفر طائف پڑھا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کیا تھا دین کو پھیلانے کے لیے، تو وہاں سے ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے، اور وہ سبق ہے عفو و درگزر کا، یعنی کہ برداشت کا اور معاف کر دینے کا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ نے صبر کیا اور آپ تحمل مزاجی کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے، ثابت قدم رہے اپنے کام کے حوالے سے، اپنے مقصد کے حوالے سے، اور سب سے بڑھ کر آپ نے طائف والوں کو معاف کیا تھا۔ آپ نے عفو و درگزر کی ایک عظیم مثال جو ہے وہ سفر طائف کے وقت جو ہے وہ قائم کی تھی۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس کلاس سوال نمبر 4، تفصیلی جواب لکھیں۔ اب دیکھیں انہوں نے اوپر لکھ لیا ہے کہ آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ اس آنسر کو جو ہے وہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے پاس کیا کوسچن ہے۔ سب سے پہلے ہم کوسچن دیکھ لیتے ہیں۔ الف پارٹ ہے اس کا، طائف کے لوگوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ تو یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ طائف کے لوگوں کا بھی میں نے بہت دفعہ بتا بھی دیا ہے، اب دوبارہ سے میں آپ کو ایک دفعہ ریکال کروا دیتی ہوں۔ بے پارٹ ہے سفر طائف کا واقعہ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ اب آپ کو جب یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ اپنے الفاظ پہ لکھیں، تو پھر آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ بہت ہی سادہ الفاظ میں اور اپنے الفاظ میں اس کو بتانا ہوتا ہے۔ جی کلاس یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا تفصیلی سوال جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتی ہوں۔ طائف کے لوگوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا رویہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ طائف کے لوگوں کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اللہ کا پیغام سنایا، ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہا، تو وہاں کے لوگوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم آپ کے جو ہے وہ پیغام کو نہیں مانتے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کیا، ٹھیک ہے، آپ کو بہت اذیت دی۔ وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ زخمی کیا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ لوگ جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں، تو اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کرنی ہی تھی کہ اور مجھے اس مشکل سے نکال، میری مدد کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دکھی ہوئے، دکھ کے ساتھ آپ نے اللہ سے دعا کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں کو ہم 2 پہاڑوں کے درمیان پس کر رکھ دیں گے، ان کو تباہ و برباد کر دیں گے اگر آپ کی اجازت ہو تو، ٹھیک ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں عفو و درگزر کی عظیم مثال قائم کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے بلکہ کہ میں جو ہے ان کی آنے والی نسلوں میں سے ان کے اولاد میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کو ایک مانیں گے اور میری جو ہے وہ تبلیغ اور دین کی جو تبلیغ ہے اس کو ضرور فالو کریں گے، ٹھیک ہے، اس کی پیروی کریں گے۔ چلیں جی، کلاس سیکنڈ کوسچن ہے ہمارے پاس، سفر طائف کا واقعہ اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ تو یہاں پر یہ پورا واقعہ جو ہے وہ آپ نے اس کا لکھنا ہے، یعنی کہ طائف کا جو سفر تھا وہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اسلام کی دعوت دینے کے لیے نبوت کے جو ہے وہ 10ویں سال آپ نے یہ سفر کیا، اور آپ نے سب سے پہلے یہاں پر جا کر 3 سرداروں کو جو ہے وہاں کے جو سردار تھے ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن ان سرداروں نے اسلام کو نہیں جو ہے وہ کیا نام ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے مطابق عمل نہیں کیا، یا پھر آپ کی بات ماننے سے انکار کیا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے عام لوگوں کو جو ہے اسلام کی تبلیغ کی، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ تو وہاں پر جو ہے وہ ایک باغ میں آپ سب سے پہلے ٹھہرے، جو عتبہ اور شیبہ نامی 2 اشخاص کا وہاں پر ایک باغ تھا جس میں آپ نے وہاں پر قیام کیا۔ اس کے بعد وہاں کے لوگوں نے آپ کو بہت زیادہ تنگ کیا، اس کے باوجود آپ نے وہاں جو ہے وہ ثابت قدمی سے اپنے مقصد کو میں آگے بڑھتے رہے اور اسلام کی دعوت دیتے رہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے اور کیا پڑھا تھا، اس کے علاوہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آپ نے پورا واقعہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سفر سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی عملی زندگی میں کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلہ پر عمل کرتے ہوئے عفو و درگزر کی مثالیں قائم کرنی چاہیے، اور صبر سے، برداشت سے، ثابت قدمی سے اپنے مقصد میں جو ہے وہ عمل پیرا رہنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، اچھا جی کلاس، اب ہمارے کوسچن تو ختم ہو چکے ہیں۔ نیکسٹ آپ کے پاس ایک ایکٹیویٹی ہوگی۔ ایکٹیویٹی سے یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹرسٹ بھی لیتے ہیں، اور جو آپ کا لیسن ہوتا ہے وہ آپ کو بہت اچھے سے یاد ہوتا ہے، اور آپ اس سے جو ہے وہ بہت اچھے ایگزامس میں فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے جو ہے وہ یہاں پر ایک دعا لکھنی ہے جو سفر طائف کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی، تو وہ جو ہے وہ آپ نے خود سے سرچ کرنی ہے اور یہاں پر دعا لکھ کے لانی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے فرینڈس کو بھی اس دعا کو لکھ کر بتانا ہے کہ یہ دعا جو ہے وہ سفر طائف کے وقت میں جو پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہاں پر یہ بھی بتانا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی محنت کو جاری رکھنا چاہیے، اور اگر محنت کا نتیجہ جو ہے اگر فوراً نہ ملے تو اس سے آپ کو مایوس نہیں ہونا، بلکہ جو ہے وہ اپنے لگاتار محنت کرتے ہوئے اپنی منزل کو انشاءاللہ جو اب آپ پا لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم نے یہ بھی اس سبق سے ہم نے یہ بھی سبق حاصل کیا کہ اپنے کام میں ہم نے اپنی محنت کو جاری رکھنا ہے۔ چلیں جی کلاس، ہمارا پیج نمبر 56 کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور ہمارا لیکچر نمبر 25 تھا جو ہم نے ابھی کیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر ہم سٹارٹ کریں گے اپنے چیپٹر نمبر سادگی کے بارے میں، جو ہے نیکسٹ ہمارا باب ہے چہارم، ٹھیک ہے، جو ہم پڑھیں گے۔
تو آپ نے یہ چیپٹر کو جو لازمی سننا ہے اور اس کے مطابق اپنے ایگزامس کی تیاری کرنی ہے۔ اوکے جی کلاس، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔